وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں حقیقی آزادی آئے گی تو پاکستان کا نوجوان سڑکوں پر ہے اور یہ چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ تمہارے باپ نے بھی ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے اور انشاءاللہ ہم چھین کے لیں گے تم لوگوں سے یہ آزادی۔ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے آئی جی پی ہے، فلانا جو ہے چیف آف آرمی سٹاف ہے، فلانا ڈی جی آئی صحیح ہے کہ وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل ہی پر جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے۔ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ جو سینے دشمن چاک کرے، باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے، وہ ضرب لگا کر دم لیں گے۔ یہ امریکی دلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، یہ امریکی دلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ جس خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے۔ کہ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں حقیر ہو تم، وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی، وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ کبھی ہوگا تمہیں، کہ اپنے حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم۔ اسپیکر صاحب، ہم پر کسی نے کتاب نہیں لکھی، لیکن آمروں کی گود سے، ڈکٹیٹری کی گود سے جو ان کی پارٹیاں وجود میں آئی ہیں، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ نو ہائر ہانر کتاب ہے، کونڈلیزا رائس نے لکھی ہے، اور اس میں جو یہ بار بار چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی، تو اس میں باقاعدہ ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پرویز مشرف سے کس طرح رابطے میں تھی، کب کب رابطے میں تھی اور کیا کیا ہوا ہے، اس میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے، کنسٹیٹیوشن ہمیں پڑھنا آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ کو کتاب پڑھنا آتا ہے تو آپ وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اسپیکر صاحب، ہم تو کنسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، یہ اس پاکستان کی معزز کتاب ہے جس پر جو ہے یہ پورا سسٹم چلتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم تو بولتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، لیکن اگر آئین اس طرح ہم اٹھا کے پڑھ لیں تو یہ ہم نے میٹرک تک یہ بھی پڑھا تھا کہ a+b² = a²+b² +2ab، آج تک ہم نے تو وہ امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اسی طرح یہ کنسٹیٹیوشن اس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ رائٹ ٹو اسمبل، ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم جلسہ کریں، ہم جلوس کریں، ہم احتجاج کریں، لیکن جب بھی جاتے ہیں تو ان کے جو لگائے ہوئے غنڈے ہیں وہ راستے میں آ جاتے ہیں، ہمارے لوگوں پر شیلنگ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں، ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ تو یہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمیں جمہوریت سکھائیں گے؟ ہم نے دو جلسے کیے اسپیکر صاحب پرسوں کے علاوہ، ایک اسلام آباد میں کیا ہے، ایک لاہور میں کیا ہے، ایک گملہ بھی ہم نے نہیں توڑا۔ ہم وہاں گئے، اپنا جلسہ کیا، واپس پرامن طریقے سے آئے، لیکن پرسوں جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے جو ظلم پرسوں کیا یا جو 2 سال سے کرتے آئے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں رو رہے ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں، ہم رونا دھونا نہیں کر رہے ہیں، ہم سینہ تان کر کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بتا رہے ہیں جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، برملا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور ان کو انشاءاللہ تعالی سزا دی جائے گی۔ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے آئی جی پی ہے، فلانا جو ہے چیف آف آرمی سٹاف ہے، فلانا ڈی جی آئی صحیح ہے۔ اسپیکر صاحب، آئی جی پی انسپیکٹر جنرل آف پولیس چاہے کسی بھی صوبے کا ہو، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ پولیس فورس چاہے جس بھی صوبے کا ہو، اس کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن آئی جی پی پوسٹ پر ایک پالتو بیٹا ہو، اس کی ہم عزت بالکل نہیں کریں گے۔ اگر پولیس فورس کی وردی میں غنڈے ہو تو ہم ان کی عزت بالکل نہیں کریں گے۔ اگر ایک بندہ سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے اگر ایک شخص کے بغض میں وہ جو ہے اعلی کار بنے، اس شخص کی عزت ہم بالکل نہیں کریں گے۔
اگر ایک شخص کی انا میں، ایک شخص کے بغض میں آئین کا قتل عام ہو، جمہوریت کا قتل عام ہو، تو اس شخص کی عزت ہم بالکل نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شخص صرف فیصلے ہی کرتا رہے جو عمران خان کے خلاف ہو، انصاف کرتا نہ رہے، تو انشاءاللہ تعالی نہ پہلے ہم اس کی عزت کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں، نہ اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، کچھ اشعار کے اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں حقیر ہو تم۔ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں حقیر ہو تم۔ وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی، وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ کبھی ہوگا تمہیں، کہ اپنے حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ جناب اسپیکر، جمہور اور دستور یہی چلاتے رہے۔ 1971 سے لے کر آج تک ہمارے کان پک گئے کہ دستور اور جمہور، لیکن اب جو ہے ان کا ایک نیا نعرہ لگ گیا کہ مجبور۔ وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں۔ اچھا، آئین میں امینڈمنٹس لا رہے ہیں، پوچھا گیا کہ کیا امینڈمنٹس ہیں؟ ان سے پوچھا، ان کو پتہ نہیں تھا، ان سے پوچھا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ اچھا، جس کو راضی کرنے کے لیے گئے انہوں نے پوچھا کہ ڈرافٹس کدھر ہیں؟ اچھا، ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں، آپ نے پولیس کا ذکر کیا، یہ کون سی پولیس کا ذکر کر رہے تھے؟ یہ خیبر پختونخوا کی پولیس کا یا کہیں اور کی کا؟ یہ پنجاب پولیس۔ اچھا، بس پنجاب پولیس کے وردی میں جو غنڈے انہوں نے پالے ہوئے ان کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا بس اب ٹھیک ہے، آگے جی۔ اچھا سر، بٹ نے بھی معافی مانگی تھی، اب ان کی بھی باری ہے۔ کوئی چیز ایکسپنج نہیں ہوگی جی، کیوں ایکسپنج کریں؟ میں کسی چیز کو ایکسپنج نہیں کرتا۔ دیکھیں، اس ہاؤس میں جو بھی الفاظ کہے جا رہے ہیں اور جو بھی کہہ رہا ہے، یہ اس کا پورا کہ وہ کہے، وہ پبلک کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، پبلک نے اسے ریپریزنٹیشن کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ جو الفاظ وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ استعمال کرے۔ میں کسی بھی لفظ کو یہاں سے ایکسپنج نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں۔ وہ ریکارڈ کیسا رہنا چاہیے؟ یہ بیچ میں ایک درمیانی راہ ایکسپنج کر دو، کیوں کر دو بھائی؟ تو بس اپنے جذبات کنٹرول کر کے آئے۔ سر عجیب بات یہ ہے کہ یہ تو ایکسپنج کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ظلم ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے صرف بولنا میں نے برداشت پہلے بھی نہیں کوئی کرے، چیز برداشت ایکسپنج کرو، نہیں کی ہے، کرنا پڑے گا پہلے بھی برداشت۔ باتیں ہوئی ہیں، میں نے ایکسپنج نہیں کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں جو بھی بات ہو وہ ریکارڈ پہ رہے، بالکل۔ اور جو کہنے والا کہتا ہے وہی سننے والا سنے۔ آپ کے الفاظ بھی ایکسپنج نہیں کروں گا، نہیں آپ کے الفاظ بھی ایکسپنج نہیں کروں گا، مگر آپ نے احتیاط رکھنی ہے۔ اچھا سر، احتیاط سے بات نہیں کر چکی ہے۔ امینڈمنٹس آ رہی ہے کنسٹیٹیوشن میں،